یا اللہ، آج شب برات ہے۔ آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوگی جس میں نہ جانے کتنی تعداد میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوں گے۔ اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے جن میں سے کتنے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوں گے۔ جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، دل آزاری، وعدہ خلافی، چوری، مکاری، دغا، ماں باپ کی نافرمانی، دھوکہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کی اس کتاب میں لکھے ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کہ تو اس کتاب کو آج بند کر دے، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً میرے رب، ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ اگر تو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے کچھ عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا، ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے اعمال کے برابر نہیں، اپنی رحمت کے برابر نواز، کہ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحیمی کریمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ اس سے پہلے کہ اعمال نامہ بند ہو تو ہم سب میں سے جو اس دعا کو سن رہا ہے، ان سب کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے دوست و احباب کی، ان کے مرحومین کی، ہر امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے، اپنی شان کریمی سے گناہوں کو مٹا دے میرے مالک۔ یا اللہ، آنے والی کتاب میں بھی بے شک سب کچھ لکھ چکا ہوگا، جیسے ہماری موت، زندگی، نکاح، حج، رزق اور بھی بہت کچھ۔ یا اللہ تعالیٰ، آنے والا سال ہمارے لیے عافیت بھرا رکھنا، ہم آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے ہمارے رب۔ بے شک دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خود رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں دعائیں قبول کروں گا، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ بے شک دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، بے شک دعائیں ہی تو ہیں جو مومن کا ہتھیار ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو حقوق پامال کیے ہیں اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے اور اپنی خطائیں بخشوا لو گے، لیکن اگر آپ نے بندوں کے کوئی بھی حق پامال کیے ہیں تو اس کی معافی انہی سے مانگنی چاہیے۔ یقین کیجیے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، وہاں آپ چاہ کر بھی ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ پاؤ گے جو دنیا میں آپ سے ناراض تھے، اور ناراضگی میں آپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہاں حشر میں اپنی سگی ماں اپنی نہیں ہوگی، نہ ہی اپنا سگا باپ اپنا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ معافی مانگنے کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ بڑے بڑے میسیجز، معافی نامے آگے فارورڈ کر دیے جائیں اور سمجھ لیا معافی ہو گئی۔ جس طریقے سے آپ نے سامنے والے کے دل کو دکھایا ہے، اس کی غیبت کی، اس کی بدنامی کی، اس کو 4 لوگوں میں ذلیل کیا، اس کے پیسے دبا لیے، کچھ بھی کیا ہو تو انہیں کال کیجیے، ہمت کر کے ان سے معافی مانگ لیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کے نرم لہجے کو دیکھ کر آپ کو معاف کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ سب سے پہلے ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اگر ان کے جانے انجانے میں آپ نے ان کا دل دکھایا ہو تو آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان سے معافی مانگ لیجیے۔ بے شک وہ والدین ہیں، وہ کہاں اپنی اولاد سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ کی اس ادا کو دیکھ کر ان کے دل کو جو سکون ملے گا وہ ہر ماں باپ کا حق ہے، ہر ماں باپ کو وہ سکون ملنا ہی چاہیے۔ گھر میں اگر بزرگ شخصیات ہیں، مطلب ہمارا دادا یا دادی یا نانا یا نانی، ان سے بھی معافی ضرور مانگیے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم سب کے حالات پر رحم فرما۔ آج ہم سب کے نامہ اعمال کو بند کرنے سے پہلے ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دے میرے مالک۔ آنے والے سال میں جو رزق کی تلاش میں ہیں انہیں حق حلال والا رزق نصیب ہو، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحین اولاد نصیب ہو، جو خود کا گھر لینا چاہتے ہیں انہیں خود کا گھر نصیب ہو جائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض اتر جائیں، جو بے وجہ کے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں ان سے چھٹکارا مل جائے۔ آنے والی بک میں ہم سب کے لیے بے شمار خوشیاں لکھ دے میرے مالک۔ یا اللہ، میری اور میرے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔